لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظ محمد ابوذریعہ ہیں۔ آپ سب کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں اور بچیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارک۔ آج اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج رحمت اور برکت۔ آج کے دن اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان ہوتا ہے اور وہ عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ نے عید پڑھی اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے پناہ دعائیں کی، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے سامنے والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ نے دعا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو خوش اور راحت کے موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ چلتے چلتے راستے میں جب ہم کسی درخت میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں ایک دن دو دن ہم تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک راحت اور خوشی کا دن ہے۔ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، یہ پانی پینے کے دن ہوتے ہیں۔ اس انسان اپنی فیملی، اہل و عیال کے ساتھ کچھ وقت بیٹھ کے اچھے موڈ سے کھاتا پیتا ہے اور پھر عید کی خوشی میں خاص آپ سب کو عید کی متعدد خوشیاں مناتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت، عافیت، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشحالی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام چینل کی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارکباد۔ آپ چینل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، خود ہے اس چینل کے ساتھ تعلق کو آپ آئے دن مستحکم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے یہ چینل، آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ آپ دعاؤں اسلام چینل کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں، یا ان کے پروگرام آپ تک پہنچانے میں صرف ایک شخص نہیں ہوتا جو میں گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ اس کی ٹیم ہوتی ہے، اس کام کو مینیج کرتی ہے۔ مینیج کرنے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک
بھائی چارے کا، محبت کا پیغام آپ اپنی دعائیں یاد رکھیں۔ اس کے دن جو کرنے والے اعمال ہیں، وہ یہ کہ عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ قربانی کریں۔ اگر آپ نے گائے لے رکھی ہے، گائے کی قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ نے بھیڑ بکری لے رکھی ہے تو بکری کی قربانی کرنی ہے۔ آپ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جانور خریدا ہے، آپ قربان گاہ تک جائیں اور دل کا گوشت اس دن سب سے پہلے جو آپ نے اپنے منہ کے اندر کوئی لقمہ ڈالنا ہے وہ آپ کے قربانی کے گوشت کا وہ لقمہ ہونا چاہیے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں قربانی کے۔ پہلا حصہ آپ کا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حصہ غرباء کا ہے۔ اس ملک میں آپ غرباء کا حصہ بینک فوڈ والوں کو دے سکتے ہیں، فوڈ بینک جو ہوتے ہیں فوڈ بینک والوں کو آپ دیں گے، یا جو لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں یا ریفیوجیز ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، آپ انہیں تیسرا حصہ قربانی کا گوشت دے سکتے، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے۔ یقیناً جب وہ آپ کی طرف سے دیا گیا تحفہ گوشت کی صورت میں پکا کر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائیں گے وہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، مہربانیوں کا دن ہے۔ گوشت کے علاوہ آپ غرباء کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں، ان کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، انہیں آپ جا کر تسلی کے 2 حرف بھی سنا سکتے ہیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی خدمت کیجیے کیونکہ یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا ثواب ہے، لیکن اس دن غرباء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا 1000 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو دن ہے عید کے دن 1000 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد جو پہلا کام ہے وہ قربانی کا گوشت خود کھانا بھی ہے، تقسیم بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں ملنا ان سے، تو یہ موقع ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے کے کہ آپ ان سے مل لیں، ملاقات کر لیں اور جا کر انہیں گوشت دے دیں۔ اس سے دل کی قدورتیں، دل کا میل دھل جاتا ہے اور وہی محبت دوبارہ آ جاتی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور کسی غلط فہمی کی بنا پر جو 2 خاندانوں کے مابین ایک جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوتی ہے وہ ساری میل کچیل، ساری قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس موقع پر ان قدورتوں کو بھی ختم کرنا ہے، اس میل کچیل کو بھی دھونا ہے، دلوں میں محبت اور شفافیت کو لے کے آنا ہے، اور محبتوں کے ذریعے ہم نے اس زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایام تشریق میں تکبیرات یہ ہم نے دہرانی ہوتی ہے۔ تو کل جو عرفہ کا دن تھا، 9ویں ذو الحجہ کا دن، اس کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ہم نے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ تو یہ تکبیرات آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم طاق عدد کے ساتھ ہم پڑھیں گے، 3 دفعہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ۔ اکیلے میں ہے تو آدمی پڑھتے ہی چلا جائے۔ اللہ کی محبت ہے، اس محبت کا اظہار جس انداز میں کرنا چاہیے انسان کو وہ کرتا رہے، اور پھر اس محبت کا اظہار بار بار ہوتا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بعد تو پڑھنا ہی ہے ایام تشریق میں ان تکبیرات کو۔ اگر آپ ویسے بھی پڑھنا چاہیں تکبیرات کو، کیونکہ یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے کہ یہ کیا ہم ویسے ان تکبیرات کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ان تکبیرات کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے گھروں میں گوشت آ چکا ہوگا، کلیجی پک رہی ہوگی، اور وہ پکا کے اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور عید کے پکوان پکائے جا رہے ہیں، ہر چہرے پہ خوشی ہے، اور ہر دل ایک شادمانی کے ساتھ جو ہے وہ معمور ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ تکبیرات بھی پڑھتے رہیں اور کہتے رہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ تلقین کرتے رہیں کہ یہ آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ تو یہ بار بار یاد دلاتے رہیں ان تکبیرات کو کہ ہم نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، تاکہ یہ پھر ایک دوسرے کے لیے یاد دہانی بھی ہوتی رہے اور اللہ کا نام ہم بلند کرتے رہیں۔ گوشت کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے تو آپ نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قربانی کا گوشت ہوتا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ غرباء کو دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت ہمیں کرنی چاہیے۔ کہ عید الاضحیٰ کے دن کے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ سورہ حج کے اندر ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اللہ تعالیٰ تک جو ہے نہ وہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ کن کے دل کا تقوی؟ جو قربانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ گوشت غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، قربانی کا بکرا وہ قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، ہم اس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم ایک امت کا تصور پیش کرتے ہیں، وحدت کا تصور، کہ اننا امت واحدہ، کہ ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے اور ایک امت ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ تو یہ عید کا جو موقع ہے یہ ایک نمائندگی کا اظہار ہوتا ہے، وحدت اور یگانگت کا اظہار ہے، کہ ہم اس موقع پر اپنی وحدت کا اظہار کریں، یگانگت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور پیار کا اظہار کریں۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کی خوشی کو محسوس کر سکتا ہوں، ہماری بہنیں بھی بڑی خوش ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے اور بچیاں، اور عید کے دن کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو عید گفٹ بھی دیں، جسے ہم عیدی کہتے ہیں نا، عیدی بھی دینی چاہیے اپنے بچوں کو، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ خرید سکیں، اپنی مرضی کے ساتھ جو بھی وہ خرچ کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس موقع پر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، انہیں عیدی دیں۔ اور پھر ہمارے
ٹریڈیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے عیدی مانگتے ہیں اور اپنے دادا دادی نانا نانی کے گھروں میں جا کر بھی عیدی مانگتے ہیں کہ یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے، اسپیشل موقع ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف اور صرف گوشت ہی کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں بلکہ گوشت بھی کھائیں، دیگر چیزیں بھی آپ کھائیں، بچوں کو عیدی بھی دیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی جو ہے وہ جس رنگ میں منائی جائے وہ خوشی ہوتی ہے، جس صورت میں منائی جائے، جس صورت میں خوشی ہو وہ خوشی ہوتی ہے۔ اور خوشی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی روپ نہیں ہوتا، کوئی شکل نہیں ہوتی، آپ اس کا اظہار جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آج عید کے دن اپنی صحت کے لیے دعا کریں، اور جن کے پاس صحت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اب تک زندگی کی 50 بہاریں عطا کی، 40 بہاریں دی، 40 سال ہو گئے اس زندگی میں ہمیں اپنے شب و روز گزارتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا بہتر رکھا، تو ہم سے بہتر کام لے، ہمارے وجود کو نفع آور بنا۔ تو یہ عید کے دن کے کام ہے کہ جس میں ہم نے بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو ہم نے مبارکباد بھی دینی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور کہیں کہ یہ عید کا موقع ہے اور ہم آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اور ہماری یہ تہذیب ہے کہ ہم اس موقع پر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، جا کر مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کے دن کے یہ بھی اعمال ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے گھروں میں جائیں تاکہ بڑوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک آنر ہم دیتے ہیں بڑوں کو، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں عید ملنے کے لیے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ سنت بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، جو بڑے ہیں آپ کے والدین ہیں، ان کے پاس خود جائیں۔ آپ کے جو گرینڈ فادر گرینڈ مدر ہے ان کے پاس خود جا کر ملے، آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو خاوند ہے وہ اس موقع پر اپنی بیوی کو عیدی دے، کیونکہ یہ بھی بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اور اس کے لیے نیک کلمات، نیک خواہشات کا اظہار کرے اور انہیں کہے کہ یہ آپ کے ساتھ میرا ایک زندگی بھر کا تعلق ہے اور اب تک آپ نے بڑا اچھا میرے ساتھ نبھا کیا ہے، اور اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرے تاکہ بیوی کو بھی خوشی حاصل ہو کہ میرا جو خاوند ہے اس نے اس خوشی کے موقع پر مجھے یاد رکھا ہے۔ تو یہ عید کے دن کے ایسے اعمال ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے جو ہے وہ دل خوش ہو جاتے ہیں، دلوں میں ایک نرمی آ جاتی ہے، گداز آتا ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو عید کی مبارکباد کے لیے کلمات ادا فرمایا کرتے تھے، آپ ساری ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ عید کی مبارکباد ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جو دعوت دیتا اس کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس طرح جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر عید کی مبارکباد۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جو سنت ہیں، اور یہ ان سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور قرآن نے بڑی واضح تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ہم احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی خوشیوں کو مزید دوبارہ کرے۔ اسلام چینل بھی آپ کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے دن کو بابرکت بنائے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ تکبیرات بھی کہتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ساتھ ساتھ تکبیرات آپ ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہوتا رہے، اور عید کا جو مقصد حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتی رہے. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. عید کے دن کے جو مزید اعمال ہیں وہ یہ کہ اگر آپ نوافل ادا کرنا چاہیں تو نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں فرض نماز کے علاوہ، اور یہ شکرانے کے نوافل ہوتے ہیں. شکرانے کے نوافل کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں صحت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یقین کیجیے کہ یہ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے روتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کے ہمارے پاس صحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے. سجدے کا جو لطف ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے جس کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے. اور جنہوں نے پہلی عمر ایسے ہی گزار دی اور اب کسی بیماری کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ ترستے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سجدے کی لذت عطا کر دے. یقین کیجئے سجدہ کرنے کی جو لذت ہے یہ وہی محسوس کرتا ہے جو محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک کر یہ عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو آپ محسوس کریں کتنی لذت حاصل ہوتی ہے، کتنا سکون انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، کتنی خوشی ہے جو ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے. اور انسان جب نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے سامنے آتا ہے اس کے چہرے پہ ایک چمک ہے، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے. فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہیں لیکن اس دن کے نوافل اگر ادا کیے جائیں 2 نفل 4 نفل 6 نفل شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اب تک صحت کی نعمت سے مالا مال کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، بڑی راضی ہوتی ہے. تو یہ نوافل کی ادائیگی بھی عید کے اعمال میں سے ہے. اس کے علاوہ عید کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مناسب ہو تو آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں اور اس کا ایصال ثواب آپ اپنے ان رشتے داروں کو کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ عید کے دن اور بالخصوص اس عید کے موقع پر ہم جو ہے وہ جاتے ہیں پڑھنے ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتے داروں کے پاس جاتے ہیں، اور جو ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جا کے ہم ٹھیک کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی اینٹ گر گئی ہو، کوئی مٹی آگے پیچھے ہو گئی ہو تو ہم اس کو درست کرتے ہیں، اور قبر کے اوپر جا کے ہم کوئی درخت لگا اپنا کوئی پودا لگا کے آتے ہیں، کوئی پھول لگا کے آتے ہیں. تو یہ عید کے دن جو ہے اپنے ان رشتے داروں کو یاد رکھنا جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ان رشتے داروں کو یاد رکھتے ہیں ہم اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ ہمیں دعا کرنی بھی چاہیے. جہاں ہم زندہ رشتے داروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ہمیں ان رشتے داروں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں. ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دادا دادی، نانا نانی یا دیگر بزرگ ہیں خاندان کے، یا ہمارے بچے جو اس دنیا میں نہیں رہے اب ہمارے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ بھی عید جا کے مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رشتے دار اور جو اہل اسلام ہم سے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو روشن فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے تجاوز فرمائے. تو یہ ہم اس موقع پر انہیں بھی یاد رکھتے ہیں. تو جتنے بھی اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو ضرور یاد کریں، اپنے رشتے داروں کو، والدین کو جو اس دنیا میں نہیں ہے اس وقت ان کے لیے دعا کریں. فاتحہ سورہ اخلاص پاک کے ساتھ دعا کریں. اللہ رب العزت کی فرمائے اور ان کے لیے
عزت سے اعلیٰ مقام کی دعا کریں، اللہ ان کے لیے جنت کی شادگی میں عطا فرمائے۔ تو یہ بھی عید کے اعمال میں سے ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ چینل بھی آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہے، اور ہم آپ کے ساتھ دین حقیقت اور عید کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں ایک بریک ہوگی، اس مختصر بریک میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر آپ کی لائیو کالس ہوگی۔ آپ عید مبارکباد کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، عید کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ ایک مختصر سی بریک ہوگی تھوڑی دیر میں، تو اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی خوشیاں مناتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے چہرے کی کسی کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت آپ کی عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کرے۔ ناظرین، ایک بریک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، عید اسپیشل پروگرام برابر کا شریک ہے، اور آپ کی ڈھیروں دعائیں امید کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کی دوبارہ کرے، عید کی ساری برکتیں اور ساری آپ کی رحمت موجود ہو، آپ ترقی کی منزل پہنچے، آپ کے بچے اور بچیاں نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو۔ اس وقت پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، آپ کرنا چاہیں اور آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن سنت کی روشنی میں دیے جا سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ عید کے دن کے جو اعمال ہیں اس میں عید کا گوشت تقسیم کرنا ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ مل کر عید کا گوشت کھانا ہے، اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی اہلیہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق میں جو عید کی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں آپ نے ان تکبیرات کو بھی پڑھنا ہے، اور کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات آپ بار بار پڑھیں گے، ہم بار بار پڑھیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، عظمت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر عید کے دن کے اعمال میں سے نوافل کی ادائیگی ہے، قرآن مجید پڑھ کے اپنے پیاروں کو اصحال ثواب بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ عید کا دن جو ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے، جو اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، انہیں بھی ہم نے عید میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے عید کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ عید کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ تو یہ بھی عید کے اہم اعمال میں سے ایک ہے۔
اس کے علاوہ عید کے دن آپ فیملی کے ساتھ کہیں پکنک پر بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ جائیں، جا کر فیملی پوری جو ہے اکٹھے وقت گزارنا چاہے تو وہ وقت بھی گزار سکتی ہے، کیونکہ انسان کے لیے اس کی جو فیملی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس کے بچے، اس کی اولاد اور اس کے بیوی، اس کے ماں باپ اگر جوائنٹ فیملی میں وہ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اہلیہ اور بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں جائے اور جا کر جو ہے وہ ملاقات کرے، پھر اس طرح بہن بھائیوں کے گھروں میں بھی جائے اور جا کر ملاقات کرے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرے اور انہیں احساس دلائے کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنے اہم ہیں۔ یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہ لوگ کتنے اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں، اس لیے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، تو یہ اس دن ان کو احساس دلانا ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کے پاس بھی جاتے ہیں اور جا کر جو ہے ان کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کی دلجوئی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں اور ان کے آرام کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی صحت کا پاس بھی انہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اسلامی اخلاق اور آداب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کا آرام اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کا جتنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور پھر حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے اس دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کی تو پھر وہ کیا انسان ہے۔ تو یہ سنت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، راضی رکھیں، اور سورہ اسراء کے اندر بھی ارشاد ہے کہ جہاں رب کی عبادت کرتے ہیں تو رب کی عبادت کے ساتھ ہی اپنے والدین کی خدمت، گویا کہ خدمت والدین کی اور عبادت یہ برابر ثواب ان کو ملتا ہے، یہ ان کا ثواب برابر ہوتا ہے، ایکول ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، گویا کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد ہی والدین کی خدمت کا، اطاعت کا، ان کے خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اس اہتمام کو ظاہر کیا جائے، اور اس سے بہتر کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہم جائیں اپنے والدین کے پاس، اپنی محبتوں کا اظہار کریں، ان کی ضروریات کو پوچھیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ والدین سے پوچھے بغیر، اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ بیٹا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں وہ سب کچھ پیش کر دیں جو انہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ہم پیش کر کے آئیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ پیسے رکھ لیں، یہ اماؤنٹ رکھ لیں تاکہ یہ آپ کے کام آ سکے۔ تو یہ ایک اہم عمل ہے عید کے دن کا، اور جن کے والدین ناراض ہیں اپنے بچوں سے، یہ بڑا خصوصی موقع ہے، ان کو جا کر راضی کریں۔ یاد رکھیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، تو وہ ضرور اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور جا کر انہیں راضی کرے۔ عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں والدین پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ان کو بچوں کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمارے بچے آئیں گے ہم سے ملنے کے لیے، اور وہ آ کر ہمیں ملیں گے تو ہم ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ وہ دعائیں لینی چاہیے اس دن، اور جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اگر ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان میں ہیں
یا ہندوستان میں ہیں یا کسی اور ملک کے اندر ہیں تو ہم فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کریں اور انہیں بطور عیدی کچھ گفٹ بھیجیں، ان سے پوچھے بغیر کہ ہم یہ بھیج رہے ہیں، بھیجیں کہ یہ ہماری طرف سے عید کا تحفہ ہے، قبول فرما لیں۔ تو ان کو جو خوشی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ جب بچہ اپنے والدین کا اس انداز میں خیال رکھتا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عید کے خصوصی اعمال میں سے یہ ہے کہ ایک تو تکبیرات، ایام تشریق کی تکبیرات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر، جس پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مل کر یہ بازار میں جاتے تھے اور مل کر تکبیرات کہا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ مبذول کرا سکیں کہ ان ایام میں ہم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اور یہ دنیا جب نہ تھی تو اللہ تھا، دنیا ہے تو اللہ کی ذات ہے، دنیا جب نہیں ہوگی تو پھر بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں، اسے بقا ہے، وہ باقی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جو بھی اس روئے زمین پر ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کا سب فنا پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن آپ کے رب کی ذات ہمیشہ رہے گی جو کہ عزتوں والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات جو ساری عزتوں کی مالک ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ جو باقی ہے اسی کا نام ہم الاپتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں چھپتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ ان ایام میں اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیا جائے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ایام تشریق کی تکبیرات دہراتے رہیں اور کہتے رہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو بڑے لے کے ساتھ، بڑے پیارے انداز میں اس کو آپ محبت کے ساتھ ان تکبیرات کو دہرائیں، یعنی اس طرح نہ دہرائیں کہ ایک فرض ادا کر رہے، بلکہ اس طرح دہرائیں یہ ایک محبت ہے کا اظہار ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ، ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا، آپ نے ہماری تعلیم کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے جب ہم یہ کلمات کہتے تو گویا کہ ہم اعتراف کر رہے تھے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہی مالک ہے، تو ہی عزتیں دینے والا، تو ہی ذلتیں دینے والا، تو ہی علم دینے والا، حکمت دینے والا، ایمان دینے والا، صحت دینے والا، عافیت دینے والا۔ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بھلائی ہے، تیرے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ساری تعریفیں تیری۔ یہ ہم اعلان کرتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، اور یہ جب ہم اعتراف کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوتی ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ اتنا محبت کا اظہار کر رہا ہے تو میں اس پر رحمت کا نچھاور کرتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ کتنا پیارا ایک تکبیر کا سلسلہ ہے، تکبیرات کا ایک پیارا نغمہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق نظم میں یہ کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ کہ یہ جو نغمہ توحید ہے یہ گلو لالا کا تو پابند نہیں ہے، بہار کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، کچھ بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا نام ہر وقت لیا جا سکتا ہے۔ نماز
پڑھنے کے اوقات ہیں، لیکن اللہ کو پکارنے کے سارے اوقات ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں ہی فلاں نماز فلاں وقت میں فلاں وقت سے لے کر فلاں ٹائم تک ادا ہوگی، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، میل ملاقات کرتے، جب بھی چاہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایون ہم جب ملاقات کرتے ہیں، دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل میں بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے ایکسرسائز کریں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ، تو اتنی اچھی ایکسرسائز دل کی ہو کہ ہم بظاہر کام کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو دل کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جائے، تاکہ ہمارے دنیاوی کام بھی ایسے ہو جائیں کہ جس میں رحمت و برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ عید نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب عید کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہے، پتہ نہیں پچھلے سال کتنے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے ساتھ، لیکن اب نہیں ہیں۔ اچھا، اس سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، نہ جانے ہم میں سے اگلے سال وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا، اور پھر صحت دی، پھر ایمان دیا، اور پھر نماز پڑھنے کی توفیق دی، عید کی خوشیوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہر حالت میں ہمیں ادا کرنا ہے، نوافل کی صورت میں، تکبیرات ادا کرنے کی صورت میں، اور پھر شکر کی یہ صورت بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم ملیں، ان کے ساتھ ہم اپنی خوشیاں شیئر کریں، ان کے ساتھ اچھے کلمات کا تبادلہ کریں، انہیں ہم اچھے کلمات ادا کریں، تاکہ یہ بھی شکرانے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کلمہ شکر اور ہر وقت اپنی زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ عید کے 3 دن ہیں، اگر آپ پہلے دن قربانی کرنا چاہیں تو پہلے دن قربانی کر لیں، اگر آپ نے پہلے دن قربانی نہیں کی تو دوسرے دن کر سکتے ہیں، اگر آپ نے دوسرے دن بھی نہیں کی تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن عصر کی نماز تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، اور باقی ایام میں فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں کہ پہلے دن آپ قربانی کریں گے عید کی نماز کے بعد، اور باقی جو 2 دن ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز تک یہ وقت رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے دن قربانی کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد یقیناً اس وقت تک کئی ہمارے بہن بھائی قربانیاں کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ نے دوسرے دن قربانی کرنی ہے تو پھر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ آرام سے فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کریں اور اس کا گوشت تیار کریں، اس کے 3 حصے کریں۔ آپ اپنا حصہ اگر نہ بھی رکھنا چاہیں، آپ اپنا حصہ بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رشتہ دار جو آپ کے قریبی ہیں ان سے جن کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے رشتہ داروں تک ہی پہنچے قربانی کا گوشت، جن تک آپ پہنچا سکتے ہیں آپ قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں، کیونکہ سارے رشتہ دار آپ کے نزدیک نہیں رہتے، آپ کے شہر میں جو آپ کے قریب رہتے ہیں رشتہ دار، آپ ان تک گوشت پہنچا دیں۔ پھر ایک بکرا کیا ہے تو ایک بکرے میں اگر 3 حصے ہوں تو مثلاً ایک بکرے میں جو ہے وہ 25 کلو گوشت نکلا ہے، یا 30 کلو گوشت بھی بہت زیادہ کہنے، 10 کلو گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ آپ کے لیے چلا گیا اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ مساکین غرباء اور فقراء کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب تک نہیں پہنچ سکتے، جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ ان کو یہ حصہ پہنچا دیں۔ بعض لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ وہ اچھا گوشت جو ہے وہ اپنی
فریزر میں بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اگلے کچھ مہینے جو ہے وہ گوشت کھاتے. ران جو ہے وہ کاٹ کے رکھ لی, کلیجی کاٹ کے رکھ لی, یہ نہیں ہوتا, بلکہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو آپ نے مکس اپ کرنا ہے. مکس اپ کرنے کے بعد اس کے پھر 3 حصے بنانے ہیں, پھر وہ حصے جو ہیں وہ آپ تقسیم کریں گے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا گوشت آپ رکھ لیں اور باقی جو ہڈیاں وغیرہ ہیں یا اس قسم کا گوشت جو آپ کو ناپسند ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کھاؤں, اور وہ جا کے آپ اپنے رشتے داروں کو دینا شروع کر دیں یا مساکین غرباء فقراء کو دینا شروع کر دیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بہترین گوشت آپ دوسروں کو دیں, کیونکہ یہ موقع ایسا ہے, اس موقع پر آپ فقراء مساکین یا رشتہ داروں کو گوشت نہیں دے رہے, آپ اللہ کو دے رہے ہیں. تو جب آپ کسی دوست کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کیا آپ برا تحفہ دیتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ اچھا تحفہ نہیں دیتے؟ اچھا تحفہ دیتے ہیں نا. تو جب اچھا تحفہ دیتے ہیں تو یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں, ایک ہدیہ ہے, ایک گفٹ ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے, تو نے ہمیں توفیق دی. اور پھر دیکھیں کتنا عظیم رب ہے کہ وہ ہمیں مال بھی خود دیتا ہے, صحت بھی خود دیتا ہے, نعمتیں بھی خود دیتا ہے, اور پھر فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں یہ نعمتیں پیش کر دو. اس قدر کون صلہ دیتا ہے, اس قدر کون نعمتیں عطا کرتا ہے, اس قدر کون مہربان ہوتا ہے سوائے اللہ کی ذات سے. جتنے بھی دنیا میں ہمارے رشتے ہیں سوائے ماں باپ کے جو بڑا بے غرض رشتہ ہوتا ہے, باقی جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک, ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ سے لے لو, بس یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خود دے رہا ہے اور دینے کے بعد فرماتا ہے کہ آؤ اب تو مجھے گفٹ پیش کرو. خود دے رہا ہے وہ ساری چیزیں اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو. تو یہ ہم نے جو اللہ کو تحفہ دینا ہے, اگر ہم بہترین صورت میں دیں گے, اچھا گوشت دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوگی, اس کی رحمت متوجہ ہوگی. اور اگر ہم نے ایک بکرا اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آنے والے دنوں میں اس کا بدلہ ہمیں 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے, مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتے. جو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عطا دیتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت مند ہے, وہ ادھار نہیں رکھتی, لوٹا دیتی کہ یہ تو نے میرے لیے کیا, یہ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. دیکھیے کس قدر عظیم رب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں جو بدلہ عطا فرمائے گا اس میں جو آخرت میں اپنے محسن اور ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اس کی رضا کے لیے لمحات گزارتے ہیں, جو رکھا ہے اس کا ہم نہ تصور کر سکتے ہیں, نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کے دل پہ وہ چیز وارد ہوئی ہے کہ ہم اس کا تصور کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں کیا رکھا ہے. ایک بار پھر عید کی خوشیاں مبارک ہو, اور ساتھ ساتھ میں یاد دلاتا چلوں, آپ تکبیرات کہتے رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ کم از کم 1 مرتبہ, اور پھر اس کے بعد 7 عدد جو ہے وہ جاری رہیں. 3 مرتبہ, ابھی میں نے 3 مرتبہ یہ تکبیرات کہی ہیں, آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ تکبیرات کہہ سکتے ہیں. لیکن ان ایام میں بار بار یہ تکبیرات اور اللہ کے توحید کا نغمہ ہماری زبانوں پہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ہماری زبانیں معطر ہوتی رہیں اور ہمارے ہونٹ جو ہیں, ہمارے لب جو ہیں وہ پاکیزہ ہوتے رہیں. ہم اللہ کا نام ادا کریں گے تو ہمارا چہرہ بھی پاک ہوگا,
ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، ہمارا دل بھی پاک ہوگا، ہماری زبان بھی پاک ہوگی، ہمارے ہونٹ بھی پاکیزہ ہوں گے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام پکار کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں، اور جب ہم بیٹھیں دوسرے دوستوں کے ساتھ تو انہیں بھی یاد دلائیں کہ ہم نے یہ تکبیرات ادا کرنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بچوں کو ہم یہ تکبیرات سکھائیں اور بچوں سے کہے کہ دیکھیں بھی جو 11 مرتبہ یہ تکبیر کہے گا ہم اسے یہ انعام دیں گے۔ تو پھر بچے سے سنیں، 4 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے، 5 سال کی عمر کا بچہ یا بچی ہے، تو آپ اسے یہ کہیں کہ ہم آپ کو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ 21 مرتبہ یہ تکبیرات کہیں۔ تو یہ ایک کمپٹیشن کروائیں بچوں کا، جس میں بچے بڑی خوشی سے جو ہے وہ بڑی اپنی معصومانہ آواز میں وہ یہ تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ ہم اپنی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے اخلاق اور آداب ہم انہیں سکھائیں، اسلامی تعلیمات ہم انہیں سکھائیں، بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ اور یہ موقع ہوتے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے۔ ضروری نہیں کہ ہم انہیں بول کر کہیں کہ آپ یہ چیز سیکھیں، ہمارا عمل، ہمارا کردار اور ہمارے عید کو گزارنے کا طریقہ جو ہے، بچے ہمیں بڑے کریٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیسے شب و روز گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی ڈیلنگ کیسی ہے اوروں کے ساتھ۔ ہم جو بھی ڈیلنگ کریں گے ہمارے بچے ہمیں ہمیشہ فالو کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھا عمل چھوڑ کے جائیں اور ان کے سامنے سچ بولیں، ان کے سامنے اچھے اعمال کریں، تاکہ ان کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ اور وہ بچوں کی نظر میں جو بہترین ہیرو ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں، وہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو والدین کو ہیروز کی صورت میں، ہیرو کی صورت میں جو ہے وہ ان کے سامنے رہنا چاہیے کہ وہ بہترین انداز میں اپنا اخلاق بھی پیش کریں اور اپنا آداب کو بھی پیش کرتے رہیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ ان کو دیکھیں اور خوشی کے ساتھ ان کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی اولاد کو عید کی خوشیاں نصیب کرے، تکبیرات کو دہراتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اگر ممکن ہو تو عید کے دن جو ہے وہ بچوں کے درمیان کوئز مقابلہ بھی رکھیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق چھوٹی چھوٹی سوالات تیار کر لیں، بچوں سے پوچھ لیں اور ان کو جوابات پہلے سے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سوال و جوابات آپ یاد کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان سے سوال و جوابات کی نشست کر لیں، کمپٹیشن رکھیں، پھر ان کو پرائز دیں۔ اور یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنا دین بھی انہیں سکھا سکتے ہیں۔ کوئزز جو ہوتی ہیں یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے انکریج کرتی ہیں، انہیں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرتی ہیں، وہ انکریج ہوتے ہیں، حوصلہ مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو علم عطا فرمائے، اور ہمارے گھر کا ماحول جو ہے انوائرمنٹ علمی ہونی چاہیے، اور ہم علم کی طرف راغب رہیں، اور علم ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، اور علم کو ہم آگے پھیلائیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور علم کے ذریعے ہم ترقی کریں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ تو یہ ایز اے فن ہم سکھاتے ہیں، فن کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ اور عید کے خوشیاں یہ لاتعداد ہیں، اور عید کی دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی لاتعداد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو عید کے دن کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، اور والدین کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے، اپنی بیوی کی نعمت ہے، اور پھر اچھا گھر ہے، سیکورٹی ہے، اچھا کھانا ہے، بھرپور انوائرمنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔
تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے دن کو گزارتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے رہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں دوبارہ یہ عید کی خوشیاں عطا کرے. آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ کو ایک بار پھر عید مبارک ہو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.